بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت کے بعد مردے قیامت تک کہاں پر رہتے ہیں؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور مردہ قیامت تک کس حالت میں رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لے اور اس کا کلام سن لے تو مردے کو بھول جائیں گے اور اپنی جانوں پر روئیں گے۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پڑپڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا۔ اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے۔ بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو، یعنی عبرت حاصل کرو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے ہائے تم مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج ثمالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ شرح الصدور میں ہے کہ سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان پر گزرے تو علی رضی اللہ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المؤمنین، ہمارے کفن پٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کالے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو ہی پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا تو اس میں نقصان ہوا۔ منقول ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں، اے دنیا سے آنے والے، کیا تم نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے، اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو غروبی آفتاب کا وقت پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردے مومن کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے سامنے غروبی آفتاب کا وقت پیش کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ مردہ ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو،
تاکہ میں نماز پڑھوں، لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ نماز کی جگہ دنیا تھی، جتنی نمازیں تم نے پڑھنی تھی وہ دنیا میں پڑھ چکے ہو، اب یہ جزا اور سزا کی جگہ ہے۔ علامہ قطب الدین خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دفن کے بعد مردہ کے سامنے غروب آفتاب کا وقت پیش کرنا اس کی حالت مسافر اور تنہائی کی مناسبت کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ جب کوئی مسافر کسی شہر میں شام کو پہنچتا ہے تو وہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی کے جنازہ میں نکلے، پس ہم قبر پر جا پہنچے جو ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے ارد گرد ہم بھی ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کورید رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ مردے کو دفن کرنے والے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی دمک سنتا ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا دین اسلام ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، پس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ فرمایا کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر تا حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے اور یہ بندہ قیامت تک اسی طرح راحت میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کافر مرتا ہے اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ فرمایا کہ جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ جریر کی حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے کہ پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ، یعنی جو کسی کی فریاد نہیں سنتا، مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ جو اگر ایک پہاڑ پر دے مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ گرز سے اسی مردے کو مارتا ہے، اس کی مار کی آواز سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح دوبارہ ڈال دی جاتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی کہ جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا تم مسافر ہو۔ حضرت سیدنا ابن عمر فرمایا کرتے، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب تم صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہ، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کرے۔ یاد رکھے قبر میں صرف عمل جائے گا، بلند و بالا کوٹھیاں، عالیشان محلات، اونچے اونچے مکانات، مال و دولت، بینک بیلنس، وسیع کاروبار،
بڑے بڑے پلاٹ، لہلہاتے کھیت اور خوشنما باغات، یہ سب ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے، میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے، میرے بال بچے کہاں ہیں؟ میری نعمتیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے، یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے بچا کے رکھ، آمین یا رب العالمین۔